بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے لیے ایصال ثواب کرنا مقصود ہو، یعنی اس کو ثواب بخشوانا مقصود ہو اور اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیے جائے اور اس کے رشتہ دار اور اقربا جمع ہو جائے اور قرآن مجید کی ختم کر کے اس کو بخشوانا چاہے تو آیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ثواب بخشوانا یہ جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی رشتہ دار کو ختم قرآن مجید ایصال ثواب کرنا چاہتا ہو تو یہ کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح اگر کئی لوگ اس کے رشتہ دار اقربا جمع ہو جائے اور قرآن مجید کی تلاوت بخشوانا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرنا جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ اگر وہ شرائط پائے جائے تو پھر قرآن خوانی کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہو جائے، کوئی بھی شرط نہ پائے جائے تو پھر قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دن متعین نہ ہو، جیسے کہ سوئم، چہلم اور برسی۔ کوئی دن اس کے لیے مقرر نہ کیا جائے، بلکہ کسی بھی دن اتفاقاً جمع ہو جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس میت کو بخشوایا جائے۔ تو سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ دن متعین نہ ہو، یہ بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے رضا الہی مقصود ہو، یعنی جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے اور اس میت کو بخشوانا چاہتا ہے تو اس کا مقصد صرف رضا الہی ہو کہ اس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس میت کے لیے ایصال ثواب کر لے تو وہ ثواب اس تک پہنچ جائے گا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ شرط بھی اس میں ضروری ہے۔ اگر رضا الہی مقصود نہ ہو تو پھر ایسے قرآن خوانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان میں سے جو ان کے رشتہ دار ہے، اقربا ہے، اگر وہ نہ آئے تو ان پہ لعن طعن نہ کیا جائے۔ مثلا آپ کے کوئی رشتہ دار ہے اور اس قرآن خوانی میں وہ شریک نہ ہو جائے تو پھر اس پہ آپ لعن طعن نہ کر لیں۔ یعنی اس نے ضرور حاضر ہونا ہے اور ایک پر اور دو پر تلاوت کرنی ہے تو کس آدمی پر لعن طعن نہ کیا جائے، جو حاضر ہو جائے وہ تلاوت کر لے۔ قرآن خوانی میں جو شریک ہونا چاہتا ہے تو حاضر ہو جائے، لیکن جو حاضر نہ ہو جائے تو پھر اس پہ لعن طعن نہ کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی لعن طعن کریں گے تو پھر اس قرآن خوانی کو ضروری سمجھتا ہے اور یہ شریعت کی روح سے درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قرآن مجید صحیح انداز کے ساتھ پڑھے، یعنی جو بھی قرآن خوانی کے لیے بلایا جائے تو وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، پھر اس کے بعد اس کو بخشوائے۔ کیونکہ جو شخص صحیح انداز کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا تو قرآن مجید ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آدمی گناہگار ہوگا۔ اسی لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ جو بھی قرآن خوانی کے لیے آئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی صحیح تلفظ بھی ادا کر سکتا ہو۔ اگر وہ اس قرآن مجید کی صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے تو ایسے آدمی کو بھی قرآن خوانی کے لیے بلانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو بھی قرآن خوانی کے لیے آئے اس کا مقصد صرف رضا الہی ہو، معاوضہ مقصود نہ ہو، جیسے کھانا پینا اور اس کے ذریعے سے معاوضہ طلب کرنا، روپے طلب کرنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، پیسے کمانا، یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس کا مقصود صرف پیسے ہو اور معاوضہ ہو تو اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا، تو جو پڑھنے والا ہے جب اس کو ثواب نہیں ملے گا تو میت کو کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ اسی لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ اس سے معاوضہ مقصود نہ ہو۔ تو اگر قرآن خوانی میں یہ 5 شرائط پائے جائے تو پھر ٹھیک ہے، درست ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن خوانی کو ضروری نہ سمجھے، لازمی نہ سمجھے، اور یاد رکھنا کہ انفرادی طور پر قرآن خوانی کرنا بہتر ہے، بجائے یہ کہ سارے اکٹھے ہو جائے، جمع ہو جائے اور قرآن خوانی کر لے۔ ہاں، اگر سارے اکٹھے ہو کر قرآن خوانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں 5 شرائط کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔